الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے درود پاک کی کثرت سے مشکلات کا حل۔ بہت ہی اہم ویڈیو ہے، اس ویڈیو کو مکمل سماعت فرمائیے گا، اللہ نے چاہا تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دیکھیے، درود پاک کی کثرت کرنے کے ویسے تو بے شمار فضائل و برکات ہیں، لیکن ایک خاص برکت اور خاص فضیلت یہ ہے کہ درود پاک کی کثرت کرنے والا پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات حاصل کرتا ہے۔ کہ کوئی شخص کیسی ہی پریشانی میں مبتلا ہو، اس کی وہ مصیبت، اس کی وہ پریشانی، اس کی وہ ٹینشن چاہے جتنی مرضی بڑی ہو، لیکن جب وہ اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے درود پاک کی کثرت کرتا ہے، جب وہ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے درود پاک کی کثرت کرتا ہے، تو اللہ کریم اس سے اس مصیبت سے نجات عطا فرما دیتا ہے، اس کی وہ پریشانی دور فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ کوئی شخص کسی پریشانی یا مصیبت میں مبتلا ہو، اگر کوئی شخص کسی پریشانی یا مصیبت میں مبتلا ہو، وہ کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھے، وہ کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھے، کیونکہ درود پاک پریشانیوں اور مصیبتوں کو لے جاتا، رزق بڑھاتا اور حاجتیں بھر لاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا کہ درود پاک کی کثرت یہ پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، یہ حاجات کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ اور دیکھیے، آج کون سا ایسا بندہ ہے کہ جو پریشانی میں مبتلا نہیں؟ لوگ طرح طرح کے مسائل میں گرفتار ہیں، کسی کو رزق کی تنگی ہے تو کوئی کسی دوسری پریشانی میں مبتلا ہے، اور ان تمام مسائل کا حل حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کسی پریشانی میں مبتلا ہو، وہ کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھے، کیونکہ درود پاک پریشانیوں اور مصیبتوں کو لے جاتا، رزق بڑھاتا اور حاجتیں بھر لاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ حدیث مبارکہ ہے نا، ایک صحابی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر میں درود پاک کی کثرت کرنے کو یہ اپنا وظیفہ بنا لوں تو کیسا رہے گا؟ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی ہوگا، اور تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا درود پاک کی کثرت یہ پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ آج اس ویڈیو میں ایسے ایمان افروز واقعات سنیں گے کہ سن کر انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ اللہ نے چاہا، بس مکمل اس ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ دیکھیں، ایک شخص حضرت خواجہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، حضور میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، آپ مجھے کوئی وظیفہ عطا فرمائیں کہ اللہ کریم میری آنکھوں کو روشن فرما دے۔ تو حضرت خواجہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ درود پاک کثرت سے پڑھو۔ تو اس نے عرض کیا، حضور میں تو درود پاک پڑھتا ہی رہتا ہوں، لیکن آج تک میری آنکھیں روشن نہیں ہوئی۔ تو جب حضرت سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی یہ بات سنی تو جلال میں آ کر فرمایا کہ درود پاک کوئی عام عمل نہیں کہ تم اس کی کثرت کرو اور تمہاری آنکھیں روشن نہ ہو۔ درود پاک کوئی عام وظیفہ نہیں کہ تم اس کی کثرت کرو اور تمہاری پریشانی دور نہ ہو۔ تم یقین کامل کے ساتھ درود پاک پڑھو، تم حضور قلب کے ساتھ درود پاک پڑھو، تم کامل توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھو، تم کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھو، اللہ کریم کرم فرمائے گا، اللہ کریم تمہاری آنکھوں کو روشن فرما دے گا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے حضرت سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمانے پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، یقین کامل کے ساتھ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، حضور قلب کے ساتھ، مکمل توجہ کے ساتھ، دل و دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ اور پھر وہ بتاتا ہے کہ ابھی میں نے 8 لاکھ مرتبہ ہی درود پاک پڑھا تھا کہ اللہ کریم نے میری آنکھوں کو روشن کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا درود پاک کی کثرت، اس کی برکت سے مشکلات دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں اور بندے کی حاجات اور مراد پوری ہوتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اب اسی طرح کی ایک اور ایمان افروز حکایت سنتے ہیں، ایک واقعہ سنتے ہیں، بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ عز و جل سن کر۔ میرے ایک دوست ہیں محمد فہیم اتاری، میرے کزن بھی ہیں، دوست بھی ہیں، انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب میں اسلام آباد میں جاب کرتا تھا تو میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں
کہ جو درود پاک کی بہت کثرت کیا کرتا تھا. درود پاک کے وظیفے سے اسے بڑا عشق تھا. ہر وقت اس کی زبان پر وظیفہ ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود پاک کی کثرت کرنا اسے بڑا محبوب تھا. تو وہ شخص ایک مرتبہ مقروض ہو گیا. تو جس شخص کے اس نے پیسے دینے تھے وہ بڑا سخت آدمی تھا. وہ آتا اور آ کر پیسوں کا تقاضا کرتا اور بڑی بدتمیزی کرتا، برے رویے سے پیش آتا اور بڑی وہ اس کی بےزتی کیا کرتا تھا. تو وہ بندہ بڑا پریشان تھا، وہ عاشق درود بڑا پریشان تھا، وہ عاشق رسول بڑا پریشان تھا. وہ شخص بتاتا ہے کہ ایک مرتبہ میں درود پاک پڑھ رہا تھا کہ درود پاک پڑھتے پڑھتے میں نے دیکھا کہ وہی شخص کہ جس کا میں نے قرضہ دینا ہے وہ دوبارہ میرے پاس آ رہا ہے. تو وہ عاشق رسول سوچنے لگا کہ آج پھر یہ بندہ میرے ساتھ بڑی زیادتی کرے گا، میرے ساتھ ظلم و ستم کرے گا، لوگوں کے سامنے میری عزت اچھالے گا، گالم گلوچ کرے گا اور میرے ساتھ بہت برا بیہیو کرے گا، میری بڑی وہ بےزتی کرے گا. وہ عاشق رسول کہتا ہے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ جب وہ شخص میرے قریب آیا اور آ کر کہنے لگا کہ جناب میں نے آپ کو اپنا سارا قرضہ معاف کر دیا. تو وہ عاشق رسول یہ سن کر حیران ہوا اور کہنے لگا بھائی کیا بات ہے، آپ مجھے کیسے میرا قرضہ معاف کر رہے ہیں؟ آپ تو میرے ساتھ بڑا برا سلوک کیا کرتے تھے، میری بڑی وہ بےزتی کیا کرتے تھے، گالم گلوچ کیا کرتے تھے، میری تو عزت کا خیال نہیں رکھتے تھے، لوگوں کے سامنے میری عزت کی دھجیاں اڑا دیتے تھے پیسے نہ دینے کی وجہ سے، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرا سارا قرض وہ معاف کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ رات کو خواب میں مجھے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی ہے اور حضور نے فرمایا ہے کہ یہ بتاؤ کہ اگر تم اس سے اپنا قرضہ وصول نہیں کرو گے تو کیا تمہارا گزارا نہیں ہوگا؟ یعنی کہ اللہ نے تو تجھے بہت دیا ہے اور تم اس شخص کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ جس کی سفارش حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں تو یقیناً مجھے اس شخص کا قرضہ معاف کر دینا چاہیے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی سفارش فرمائی ہے، اس لیے میں آپ کو اپنا قرضہ معاف کرتا ہوں. سبحان اللہ. اے عاشقان رسول، درود پاک کی کثرت. اگر آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، دکھوں اور مسائل نے آپ کو ہر طرف سے گھیر لیا ہے، تو گھبرائیے نہیں. آج سے درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر دیجئے. یقین مانیے آپ کی جو پریشانیاں ہیں، آپ کی جو ٹینشنیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، درود پاک کی کثرت کرنے کی برکت سے دور ہو جائیں گی. یقین مانیے کتاب میں بھری پڑی ہیں ایسے لوگوں کے واقعات کے ساتھ کہ جنہوں نے جب درود پاک کی کثرت کرنے کی برکت سے دیکھیں، جب ان پر کوئی مصیبت آئی، وہ پریشانی میں مبتلا ہوئے اور جب اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے انہوں نے درود پاک کی کثرت کی تو اللہ کریم نے درود پاک کی برکت سے، درود پاک کی کثرت کرنے کی برکت سے انہیں ان مصیبت سے، ان ٹینشنوں سے نجات عطا فرمائی. تو دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا کہ جتنے بھی عاشقان رسول اس ویڈیو کو سنیں گے، درود پاک کی کثرت کرنے کا ذہن بنے گا، وہ درود پاک کی کثرت کرتے رہیں گے اور آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. کمنٹس میں اپنی نیتوں کا اظہار بھی کیجیے. تو دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے خاتم النبیین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.